یہ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جب بھی پڑھو یقین کامل کے ساتھ کہ ہمارے آقا سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کی رحمتیں جلوہ فرما رہی ہیں، کیونکہ الصلاۃ والسلام علیک یہ رسمی درود نہیں، معنی کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک، آپ پر صلاۃ و سلام، آپ پر کا ضمیر واحد مذکر مخاطب کی ہے، یعنی جس ہستی کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، اس لیے آپ بارگاہ میں بیٹھ کر جب سلام پیش کر رہے ہیں اور تصور نہ ہو کہ سرکار سن رہے ہیں یا نہیں، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ جب بھی صلاۃ و سلام پڑھو اس تصور میں پڑھو اور ادب و احترام کے ساتھ پڑھو کہ سرکار کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اور آپ ہمارا درود سلام سن رہے ہیں، اور سلام کرنے والا اگر سلام کے جواب کا اہل ہو تو پھر آقا جواب بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار جواب بھی دیتے ہیں، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منہا، کہ جب بھی کوئی تمہیں سلام تحیت عزت کا سلام کرے تو تم اس کے سلام کا جواب اس سے بھی بہترین لفظوں میں حیو فعل امر ہے اور امر ہمیشہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، الامر للوجوب، جواب دینا واجب۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنے بھی باطل فرقے ہیں صرف اولیاء کاملین کا دامن تھامنے والوں کے علاوہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ درود پڑھتے ہیں مگر سلام نہیں پڑھتے۔ آپ بے شک غور کریں، ہر جگہ درود ابراہیمی شریف جو ہے نا، یہ ہمارے آقا نے نماز کے لیے سکھایا، صحابہ نے بھی نماز کے لیے پوچھا کہ سرکار نماز میں ہم سلموں پر تو عمل کر چکے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف نصلی علیک فی الصلاۃ، آپ پر نماز میں درود کیسے بھیجیں؟ سبحان اللہ، تو سرکار نے درود ابراہیمی کی تعلیم دی، کیونکہ سلام پہ عمل تشہد میں ہو چکا تھا، التحیات میں ہو چکا تھا۔ اس لیے حضرات محترم اب صرف اگر درود ابراہیمی عام محفلوں میں پڑھا جائے تو اس میں سلام نہیں ہے، اور اگر سلام نہ ہو تو درود ناقص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درود کا حکم دیا ہے اور سلام کا بھی حکم دیا، مگر سلام کی تاکید فرمائی۔ سبحان اللہ، دیکھو نا قرآن میں آیا نا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اب صلو کے آگے تو نہیں ہے نا صلو علیہ تسلیتاً، یہ نہیں ہے، سلموا تسلیما، یہ تسلیماً جو ہے یہ تاکید کے لیے کہ محبوب پہ درود بھی بھیجو اور سلام ضرور سے۔ اس لیے وہ درود مکمل نہیں جس میں سلام نہ ہو، اور اس لیے بد مذہب جتنے بھی ہیں وہ ایسا درود پڑھتے ہیں جس میں سلام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سلام کے جواب کے اہل نہیں، جواب
تو حضرات محترم قلت وقت کے پیش نظر میں نے ایک حدیث پاک پڑھنے کی کوشش کی ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جس شخص نے روزہ رکھا مگر ایمانا و احتسابا، روزہ رکھنے والا ہو مومن اور اللہ کی عبادت کی نیت سے روزہ رکھے. یہ رسمی تقریریں نہیں ہوتی. فرمایا جو بندہ رمضان پاک کا روزہ رکھے مگر روزہ رکھنے والا ہو مومن اور اللہ کی عبادت کی نیت سے رکھے. یہ نہیں کہ میرے پیٹ میں خرابی ہے روزہ رکھوں گا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا، یا فلاں بیماری ہے روزہ رکھوں گا بیماری چلی جائے گی. وہ اگر پیٹ کی خرابی چلی جائے بیماری چلی جائے وہ اس کا کرم ہے. روزہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے. بے شک سبحان اللہ. اب دیکھیں پتہ یہ چلا کہ ہر روزہ رکھنے والا مومن نہیں ہوتا. اگر ہر روزہ رکھنے والا مومن ہوتا تو ہمارے آقا یہ نہ فرماتے کہ ایمان و احتساب، روزہ رکھے اگر مومن ہو اور اللہ کی عبادت کی نیت سے. تو پتہ چلا کہ ہر روزہ رکھنے والا مومن نہیں. رنگ عبادت کو تب لگتا ہے جب عبادت کرنے والا ہو مومن. کوئی بھی عبادت، روزہ ہے، حج ہے، نماز ہے، زکات، نوافل ہے، تلاوت ہے، کوئی بھی عبادت ہے اگر ایمان والا کر رہا ہے تو مقبول ہے ورنہ مردود ہے. آپ دیکھیں نا حج ہے، حج مبرور بھی ہوتی ہے اور حج غیر مبرور بھی ہے. مبرور کیا ہے؟ کہ مقبول حج. اور یہ مقام ہے والدین کا کہ اگر والدین کا چہرہ دیکھو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، گھور کے نہ دیکھو. اگر والدین کا چہرہ دیکھو گے تو ہمارے آقا فرماتے ہیں مبرور حج کا ثواب. سبحان اللہ. یعنی وہ حج جو قبول ہوتی ہے. مگر جزا کا بھی انحصار ایمان پر ہے. بے شک. یہ نہیں ہے کہ کافر کا چہرہ دیکھے، بیٹا بھی کافر اور باپ بھی کافر اور پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھیں تو انہیں بھی یہ درجہ ملے. نہیں، باپ بھی مومن ہو، دیکھنے والا بیٹا مومن ہو، حج تب ملے گی. باقی یہ ہے کہ چاہے خدا نہ خواستہ ماں باپ کافر بھی ہوں پھر بھی ان کا احترام ضروری ہے. بے ادبی نہیں کرنی، گستاخی نہیں کرنی. جزا نہیں ملے گی، جزا کا انحصار ایمان پر. تو حضرات محترم ہم خوش بخت لوگ ہیں. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے بھی نوازا اور روزے کی توفیق بھی عطا فرمائی. اس کی توفیق کے بغیر تو روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا. بڑے بڑے جوان ہیں نہیں رکھتے روزہ. سرکار ماتے جو بلا عذر شرعی روزہ نہیں رکھتا دن کے وقت جو کچھ بھی کھائے حل کے نیچے اترتا ہے تو سور کا گوشت ہو جاتا ہے اور یوں سمجھے کہ میں سور کھا رہا. یہ روزہ نہیں رکھتا. میں جو ایک رمضان پاک کا روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے، رمضان پاک کے مہینے کے علاوہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کی کمی نہیں. اور ایمان اگر دیکھنا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں
تو اپنے دل سے محبت علی پوچھ، سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ لا یحب علی الا مومن ولا یبغضہ الا منافق۔ سبحان اللہ، سرکار نے حسر کے ساتھ فرمایا کہ مومن کے بغیر علی سے کوئی محبت نہیں کرتا، مومن کے بغیر، یہ حسر ہے، علی سے کوئی محبت نہیں کرتا، اور منافق کے بغیر علی سے کوئی بغض نہیں کرتا۔ بے شک، اب دیکھو نا، ہمارے آقا کا فرمان بھی ہے کہ من احبا، فرمایا حب کا شیء یومی و یسم، جب تجھے کسی شے سے محبت ہوگی نا، محبوب کے لیے تو اندھا بھی ہو جائے گا اور بہرا بھی ہو جائے گا۔ اندھے سے کیا مراد؟ تجھے اپنی محبوب شے میں عیب نظر نہیں آئے گا، اور بہرا اپنے محبوب کے خلاف تو بات نہیں سن سکتا۔ اور یہ بھی مقولہ ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرا، کہ جو کسی شے سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر، اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفۃ الرسول بلا فصل ہے، جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، جن کو مسلح امامت ہمارے آقا نے عطا کیا، وہ فرما رہے ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادت۔ سبحان اللہ، میں اس لیے علی کا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بھائی صاحب، سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو دنیا میں بھی جنت میں رہتی، جن کی گود میں میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، جن کے پاس ہوتے تھے اور وہی نازل ہوتے، جن کی شان میں سورہ نور میں 18 آیتیں نازل، اور محبوب کی محبوبہ گھر والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت۔ اب جب مطلق ذکر کی بات ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، تو چاہے ان کی ذات کا ذکر ہو، ان کے صفات کا ذکر ہو، ان کے کمالات کا ذکر ہو، ان کے محامد کا ذکر ہو، ان کے محاسن کا ذکر ہو، ان کی سیرت کا ذکر ہو، ان کی صورت کا ذکر ہو، کسی اعتبار سے بھی علی کا ذکر کرتے رہو، یوں سمجھو عبادت۔ محبت ایک بندے کو جب ہے محب کا کام کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، تو جو یہ کہیں کہ دیکھو جی یہ تو علی علی کرتے رہتے ہیں، علی علی کرتے رہتے ہیں، پتہ چلا کہ کمینے تو منافق ہے۔ اگر تو مومن ہوتا تو خوش ہوتا کہ یار کتنے خوش بات ہے کہ علی علی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ علی کون ہے؟ جن کو علامات سے ہم نے نہیں سمجھا کہ یہ محبوب خدا ہیں یا محبوب مصطفیٰ ہیں یا محب خدا ہیں یا محب مصطفیٰ ہیں، علامات سے نہیں، میرے نبی نے اس زبان سے، جس زبان سے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اسی زبان نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْقَهُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، فرمایا کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جو اس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، علی ہے جو محبوب اللہ بھی ہے، محبوب رسول
سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی نعرہ تحقیق، سبحان اللہ اس لیے جو کہے نا علی پاک کا ذکر سن کر شروع ہو جائے یہ میری رافتی ہے، یہ رافتی ہے، شرمیا کا کمینو تمہیں محبان علی کو رافتی کہتے ہیں۔ رافتی تو علی کو مانتے ہیں، رافتی علی کو نہیں مانتے، صرف یا علی یا علی یا علی کہہ دینے سے ماننا نہیں ہوتا، ماننا یہ ہے کہ جس کو علی مانے اس کو مانے۔ علی نے صدیق اکبر کی ابتدا میں نماز پڑھی، علی نے فاروق اعظم کی ابتدا میں نماز پڑھی، علی نے عثمان غنی کی ابتدا میں نماز پڑھی، تو کیا علی پاک نے غلط کام کیا؟ نبی پاک سے جو فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، نہ علی حق سے جدا ہوتا ہے نہ حق علی سے جدا ہوتا ہے، حق ہوتا ہی وہی ہے جہاں علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ کہوں یہ صدیق اکبر آپ کی صدیقیت کو، آپ کی خلافت کو، آپ کی امامت کو کروڑوں سلام، سبحان اللہ اے فاروق اعظم آپ کی عدالت کو، آپ کی خلافت کو اور آپ کی ذات کو کروڑوں سلام، اور عثمان غنی آپ کی سخاوت، خلافت کو، آپ کی محبوبیت کو، آپ کی امامت کو کروڑوں سلام، فاروق اعظم کی امامت کو کروڑوں سلام۔ یار جن کا مقتدی علی ہو وہ امام کیسے ہو؟ اور کوئی کہے نہیں جی تقیہ کیا، ہم ان پہ بھی لعنت تھی، تقیہ کرنا ڈرپوک کا کام ہے، ہمارا بھی تو شیر خدا ہے، سبحان اللہ بے شک شیر نہیں ڈرا کرتے، ان کے بچے نہیں ڈرتے، علی کہاں ڈرے؟ حق نہ ہوتا بتاؤ حسین پاک نے تقیہ کیوں نہ کیا؟ بھئی آپ کہتے نا پانی بند ہے، کھانے کو کچھ نہیں، غریب الوطن ہوں، وطن چھوڑا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ ہیں، پاک بیویاں میرے ساتھ ہیں، پاک افراد میرے ساتھ ہیں، اب یہاں یہ سارے قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، پیاسے بھوکے بیٹھے ہیں، کیوں نہ ابا جی نے وہاں تقیہ کیا تھا، آج حسین یہاں تقیہ کرتا ہے۔ حسین پاک نے فیصلہ کر کے بتایا بکواس نہ کیا کرو ہمارے خاندان اور گھرانے پر، کتو نہ میرے ابا نے تقیہ کیا نہ آج حسین تقیہ کیا۔ سبحان اللہ اللہ جہاں حق تھا ہم نے ساتھ دیا۔ بے شک یزید پلید ہے، یزید کمینہ ہے، یزید خبیث ہے، یزید کافر ہے، یزید کتوں سے بھی بدتر ہے۔ یزید کے دور میں ہی تو مسجد نبی کی بیعت ہوئی۔ جناب بندہ حرہ کے مقام کا حالات پڑھ کے اور سن کے دیکھو، یزید جیسا دنیا میں پلید آگا ہی کوئی نہیں۔ یہ کتا تو نمرود سے بھی زیادہ پلید ہے، یہ فرعون سے بھی زیادہ پلید ہے، یہ ابو جہل سے بھی زیادہ پلید ہے، یہ پلیدوں کا پلید ہے۔ یزید کی برات کا ثبوت دینے والا اپنے باپ کا نطفہ نہیں ہوگا، حلال کا وہ ہے جو غریب پہ لعنت کرتا ہے۔ بے شک بے شک یزید لعنتی ہے، بے شک اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یخرج الحی من المیت بے شک ویخرج المیت من الحی، وہ زندوں سے مردے نکالتے ہیں، وہ مومنوں سے کافر نکالتے ہیں، کافر سے مومن نکالتے ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا صحابی رسول ہے اور یزید کا باپ بھی صحابی رسول ہے۔ حضرات محترم عقیدہ صحیح رکھو، ہم لعنت بھیجتے ہیں ان پر جو علی پاک کے لیے کہیں ڈر کے نماز پڑھی تھی۔ علی اور ڈرے نہ بدر میں ڈرے
نہ احد میں ڈرے، نہ تبوک میں ڈرے، نہ خیبر میں ڈرے، نہ جناب احزاب میں ڈرے، جو کسی میدان میں نہ ڈرے، اور ہر میدان کا ہیرو علی ہے، ہر میدان کا فاتح علی ہے۔ جناب بدر میں بھی 70 کافر قتل ہوئے، 35 کو علی نے قتل کیا۔ اب جن کے باپ دادوں کو علی نے قتل کیا ہے وہ کس طرح علی کو مان سکتے ہیں؟ انہیں اپنے ابے یاد آتے ہیں، اپنے دادے یاد آتے ہیں کہ علی نے تو ہمارے بابا کو قتل کیا تھا، ہمارے دادا کو۔ یزید کمینے نے بھی یہی بکواس کی تھی۔ حضور تاجدار گولڈن نے لکھا ہے کہ جب اہل بیت اطہار کا یہ قافلہ، لٹا ہوا قافلہ، مظلوم قافلہ جب اس کی دربار میں پہنچا تو یزید نے شیخی ماری اور کہا اگر آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں ان کو دکھاتا کہ بدر کا بدلہ محمد سے میں نے لے لیا۔ ابھی تجھے شرم نہیں آتی؟ حیات یزید کا ساتھ اب بھی یزید پہ لعنت بھیجتے ہوئے رکتے ہو؟ حضرات محترم، یزید پلید ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس کا والد صحابی رسول اور اس کا بیٹا یزید کا بیٹا، جس نے اقتدار پر لات مار دی اور تھوک مار دی، کہنے لگا نہیں، اس سے مجھے اہل بیت اطہار کی مظلومیت کی بدبو آ رہی ہے۔ وہ حجرے میں بیٹھا، محبت اہل بیت میں بیٹھا اور وہیں مر گیا۔ وہ نہیں آیا باپ کے تخت پر کہ یہ اس تخت سے مجھے ظلم کی بدبو آ رہی ہے۔ تو حضرات محترم، رب العالمین کا کرم ہے، تمام باتیں انہیں کی قبول ہوتی ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ الحمدللہ علی کے ماننے والے مومن ہیں، صحیح طور پر مانے۔ یہ میں عرض کر گیا ہوں پہلے، یہ نہیں کہ علی نماز پڑھے جن کے پیچھے اگر کوئی بے ضمیر کتا ان کو گالیاں نکالتا ہے وہ کافر ہے۔ مومن ہے کوئی جو علی کو دل سے مانتا ہے، جس کو علی مانے اس کو مانے، جس کو علی نہ مانے اس کو نہ مانے، عقیدہ ہے۔ اور اسی لیے نبی پاک نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، روزے سب رکھتے ہیں مگر فرمایا روزہ قبول اس کا ہوگا ایمانا و احتسابا، جو مومن ہے اور اللہ کی عبادت کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ قبول ہوگا۔ اس کا روزہ جب افطار کرے گا تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرات محترم، وہ مومن نہیں ہیں جن کے دل میں علی کا بغض ہے یا علی پاک جن کے ساتھ ہیں ان کے اگر گستاخ ہیں تو وہ بھی مومن نہیں۔ بغض علی جس کے دل میں وہ بھی مومن نہیں ہیں۔ مومن وہ ہیں جو علی کو ہر حال میں حق مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا نے کہا الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔